پیغمبر اسلام کا حکم خدا میدان غدیر میں حج کی واپسی کے بعد، یا یوں کہوں کہ اپنی زندگی کا آخری حج کی واپسی کے بعد غدیر میں کجاؤں کا منبر بنوایا اور منبر پر تشریف لے گئے اور پیغمبر نے طولانی خطبہ دیا، فرمایا اے امت والوں، کیا میں نے تم تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام دین کے احکام نہ پہنچائے؟ ہر صحابی نے حامی بھری کہ بے شک یا رسول اللہ، آپ نے نماز کا حکم، آپ نے روزے کے فضائل، آپ نے حج کے ارکان بخوبی سمجھائے۔ کہ اب میں اس وقت منبر سے وہ پہنچانے جا رہا ہوں کہ جس کے لیے اللہ کا تاکیدی حکم ہے۔ تاکیدی حکم بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے وضاحت کر دوں، کوئی بھی خاص بات ہوتی ہے تو وہ دوہرا کے کہی جاتی ہے۔ پیغمبر پر جب حکم غدیر میں علی کی ولایت اور مولا بنانے کا نازل ہوا تو اللہ نے عجب انداز سے گفتگو کی۔ آیت کہتی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ پہنچا دیجئے وہ جو آپ تک پہنچا دیا گیا۔ عزیزوں، بعض وقت مجلسوں میں ذاکرین سرسری طور پر کچھ باتیں پیش کرتے ہیں اور مجمع بھی سرسری طور پر سنتا ہے۔ ہمیشہ جس ذاکر کو، جس عالم کو مجمع پسند کرتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی آدمی غور کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی نگاہ میں محترم مانتا ہے۔ تو اب رسول اور اللہ کے درمیان گفتگو ہے، علی کی ولایت اور علی کی جانشینی کا اعلان ہونا ہے۔ خدا نے کہا پہنچا دیجئے وہ جو آپ تک پہنچا دیا گیا۔ پورے قرآن میں 30 پارے، 114 سورے، 6666 آیتوں میں کوئی ایسی آیت ہمیں نہ ملی جیسی یہ غدیر کے مسئلے میں ملی۔ نماز کا حکم آیا، نبی نے پہنچا دیا۔ روزے کا حکم آیا، نبی نے فضائل بیان کیے۔ حج کا حکم آیا، امت تک حج کے فضائل پہنچا دیے گئے۔ مگر کوئی خاص بات تھی کہ اللہ کو کہنا پڑا اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا۔ جو نازل کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہے، جو نازل کیا جا چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، علماء کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ پہلا حکم معراج میں دیا گیا رسول کو علی کی ولایت کا، دوسرا حکم غدیر میں دیا گیا علی کی ولایت کا، اور پھر تیوریاں اللہ بدلے ہے۔
نماز کے لیے حکم نہیں دیا کہ پہنچائیے وہ جو آپ تک پہنچا دیا گیا. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو کوئی کار رسالت ادا ہی نہیں کیا. اگر کوئی مجھ سے فون کر کے کوئی فرمائش کرے، کوئی روایت یاد دلائے مسائل میں یا فضائل میں، اور یہ گزارش کرے کوئی عزادار کہ کل کی مجلس میں اگر آپ نے یہ روایت نہ پڑھی تو گویا گلزار باغ کے عزاخانے میں کوئی مجلس ہی نہ پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا رزلٹ یہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو روایت ہمیں یاد دلائی جا رہی ہے وہ بڑی قیمتی روایت ہے. توجہ ہے نا. اگر مثال بچوں کی سمجھ میں آ جائے تو میری محنت سوارت ہو جائے. اگر کوئی شخص مجھے فون کر کے کہے کہ کل کی چوتھی مجلس میں مسائل میں یا فضائل میں یہ والی روایت آپ نے نہ پڑھی تو میں سمجھوں گا کہ گلزار باغ کی مجلسوں میں آپ نے کچھ بھی نہ پڑھا، کوئی مجلس نہ پڑھی. تو اب مجھے الرٹ ہو جانا چاہیے، مجھے غور کرنا چاہیے. اب اللہ کا نبی تھا جس کو اللہ نے طٰہٰ بھی کہا، یاسین بھی کہا، مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا، رحمت للعالمین بھی کہا، اپنا حبیب بھی مانا. اپنے حبیب سے اللہ نے غدیر میں تیوریاں بدل لی. کیا فرمایا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اللہ اپنے حبیب سے تیوریاں نہیں بدل رہا تھا، چونکہ وہ بندوں سے ڈائریکٹ بول نہیں سکتا تھا. یا یوں کہوں کہ بندوں کو غدیر میں اللہ سزا دے رہا تھا. کون سے بندے؟ جو اس بات کے قائل ہیں کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو بات کرنا ہے اللہ سے کرو. ایسے بندوں کے منہ پر غدیر میں اللہ نے تماچا مارا کہ ہم بندوں کو منہ نہیں لگاتے، ہم اپنے حبیب سے کلام کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہم اپنے حبیب سے کلام کرتے ہیں. اپنے حبیب سے کیا کہا؟ پہنچائیے وہ جو آپ تک پہنچا دیا گیا آپ کے رب کی جانب سے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت ادا ہی نہیں کیا. شاید یہ آیت اور خدا کے یہ تیور بظاہر تو نبی سے گفتگو کر رہا تھا اللہ، مگر سمجھا رہا تھا عابد جرولی کو، سمجھا رہا تھا آن لائن گھر میں بیٹھ کے عزاداروں کو، مومنین کو جو مجلس سماعت فرما رہے ہیں. سمجھا رہا تھا مجلس کرنے والے صاحب خانہ کو. آپ کہیں کہ مقصد صاف ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. ذاکروں کو سمجھا رہا تھا اگر ممبر سے یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا. مومنین کو سنا رہا تھا غدیر میں اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. صاحب خانہ کو سمجھا رہا تھا اگر یہ نہ پڑھوایا تو کچھ نہ پڑھوایا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مسئلہ کیا تھا؟ علی کی ولایت کا مسئلہ. اور نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا علی، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی. حالانکہ اگر دیکھا جائے قانوناً تو یہ ادھوری بات ہے کہ نبی نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا. یہ کامن سی بات ہے، کہی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے کچھ اور بھی کہا کہ خدا میرا مولا. کس کا مولا؟ نبی کہہ رہے ہیں. اللہ کا نبی فرما رہا ہے جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا. خدا میرا مولا، میں مومنین کا مولا. توجہ بھائی، نبی کا جملہ ہے نا، تو نبی اللہ کا نبی ہے، بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا. نبی نے غدیر میں یہ نہیں کہا کہ میں مسلمین کا مولا. نبی نے کہا خدا میرا مولا، میں مومنین کا مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس کا مطلب علی بھی مومنین کے مولا ہیں، رسول بھی مومنین کے مولا ہیں. اب ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکنا چاہیے کہ ہم مومن
مومن ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم مومن ہیں تو امیر المومنین بھی میرے مولا، اللہ کا رسول بھی میرا مولا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب چونکہ آن لائن مجلس ہو رہی ہے، ایک پیغام دیتا چلوں، ایک شکوہ ہے امت رسول کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے کہ آپ تین کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں خدا کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جو تین کو نہ مانے۔ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جو تین کو نہ مانے۔ قرآن کی روح سے کئی مولا ہیں؟ پہلا مولا خدا، دوسرا مولا اس کا آخری نبی رسول محمد، تیسرا مولا مولا علی۔ ان تینوں مولا میں سے جو ایک کو نہ مانے اس پر خدا کی لعنت۔ قرآن کی روح سے ہم تینوں مولا مانتے ہیں۔ ہم نے پہلے خدا کو مولا مانا، پھر اس کے آخری نبی کو مولا مانا، پھر علی کو مولا مانا۔ پھر میں للکار کے کہہ رہا ہوں دنیا کو، جو بھی جہاں مجلس سن رہا ہے، چیلنج ہے ممبر رسول سے، اگر جھوٹ بولوں تو مولا بھی سزا دے، اللہ بھی سزا دے۔ تاریخ بتاتی ہے، ہم پہ الزام ہے کہ ہم تین کو نہیں مانتے۔ ہم خوب مانتے ہیں، ہماری مسجدوں میں ممبر ہوتا ہے، ایک ہماری مسجدوں میں تسبیح زہرا ہوتی ہے، دو ہماری مسجدوں میں خاک شفا کی سجدگاہ ہوتی ہے۔ جو ان تینوں کو نہ مانے اس پر بھی خدا کی لعنت۔ تاریخ بتاتی ہے کہ غیر اپنی مسجدوں میں ممبر اس لیے نہیں رکھتے کہ غدیر کی نہ یاد آئے، تسبیح زہرا اس لیے نہیں پڑھتے کہ عقد زہرا نہ یاد آئے، سجدگاہ پہ سجدہ اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں کربلا نہ یاد آئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر ہم تین کو نہ مانتے ہوتے تو یہ محرم نہ مناتے۔ ہم پہلے امام مولا علی کو بھی مانتے ہیں، ہم دوسرے امام امام حسن کو بھی مانتے ہیں، ہم تیسرے امام امام حسین کو بھی مانتے ہیں۔ امام حسین فہرست معصومین میں 5واں نمبر، مگر فہرست امامت میں امام حسین تیسرے نمبر پہ ہیں۔ بغیر تیسرے کو مانے یا تین کو مانے شیعوں کا کام ہی نہیں چل سکتا۔ جس کو اتحاد کرنا ہے اپنا ہاتھ بڑھائے، ہم اتحاد پر راضی ہیں۔ ہمیں اتحاد اس بات پہ کرنا ہے کہ اللہ کا کلام ایک، اللہ کا نبی ایک، اللہ کی بات ایک، اللہ کا فرمان ایک۔ اب اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ والوں سے اللہ والے کا اتحاد، نبی والوں سے نبی والوں کا اتحاد۔ اختلاف دوسرے کرتے ہیں کہ علی کو نہیں مانتے، ہمیں اس بحث میں نہیں جانا ہے، مگر صرف ثابت یہ کرنا ہے کہ سب سے بڑے اتحادی ہم ہیں۔ اگر ہم اتحاد نہ کرتے ہوتے تو آپ کی طرح تینوں کو نہ مانتے۔ اب اتنی سی بات الگ ہے کہ آپ کی تین کی فہرست خلافت کی ہے، ہماری تین کی فہرست امامت کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو خلیفہ کو نہ مانے، میں اپنے پر، اگر عابس خلیفہ کو نہ مانے تو عابس پر لعنت، مگر یہ دیکھنا ہے کہ خلیفہ کس کا بنایا ہے۔ خلیفہ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین الگ ہے، خلیفۃ اللہ الگ ہے۔ جس کو اللہ خلیفہ بنائے اس کو ہم مانتے ہیں۔ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ کسی بندے کا اعلان نہیں ہے، قرآن میں اللہ کا اعلان ہے۔ آدم کو خلیفہ بنانے والا اللہ تھا، نبی کو نبی بنانے والا اللہ تھا، غدیر میں علی کو مولا بنوانے والا اللہ تھا۔ تو عزیزوں، بس آج کے فضائل کی آخری بات، اور جو بات انکمپلیٹ ہوگی وہ دوسری مجلس میں پورا کروں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی کو نبی نے ہاتھوں پر اٹھایا۔ اٹھوایا کس نے؟ اٹھایا کس نے؟ اٹھایا کون گیا؟ تینوں کو ہم مانتے ہیں۔ ہاتھوں پر بلند کروانے والا خدا ہے، بلند کرنے والا نبی ہے، بلند ہونے والا علی ہے۔
یا جملہ بدل دوں کہ جس نے بلند کروایا غدیر میں ہاتھوں پر نبی کے وہ ہے لا الہ الا اللہ، جس نے بلند کیا وہ ہے محمد رسول اللہ، جو بلند ہوا وہ ہے علی ولی اللہ۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ ہم تینوں کو ہماری مجلسوں میں تینوں نعرے لگتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ ہم چاہے نعرہ لگائیں تو تین، ہم کلمہ پڑھیں تو تین، ہم اذان دیں تو تین، ہم اقامت کریں تو تین۔ بغیر تین کے شیعوں کا کام ہی نہیں چلتا، مگر تینوں ایسے ہوں کہ جو قرآن سے ثابت ہوں۔ قرآن والے تین مانتے ہیں، عورتوں کی لال کتاب کے تین نہیں مانتے۔ توجہ ہے نا، بس زحمت تمام کر رہا ہوں فضائل کی، چونکہ ایام ازاں ہے، بچہ مجلسوں میں یہ چاہتا ہے کہ ذاکر زیادہ سے زیادہ مسائل پڑھے، کیونکہ یہ 10 دن ہوا کے دوش پہ جاتے ہیں۔ کبھی آزما لیجئے، محرم جانے کے بعد جب ربیع اول آ جائے اور آپ کو کوئی کام ہو پرسنل، ایک ہفتے بعد کوئی بھی کام ہو، آفس کا کام ہو، کسی سے پیسے ملنا ہو، کچہری میں پیشی لگی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کام ہو، آپ کیلنڈر دیکھتے ہیں لیٹے لیٹے، کب وہ دن آئے گا، کب وہ دن آئے گا جس دن ہمارا یہ کام حل ہوگا۔ دن کاٹے سے کٹتے نہیں، مگر 10 دن کی نہ جانے کیا کشش ہے، کیا اہمیت ہے کہ ادھر پہلی آئی، دیکھتے دیکھتے 9 آتی ہے، 9 آتے آتے عشاء تمام ہو جاتا ہے۔ بعد میں ہر عزادار یہ سوچ کے زیادہ روتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں نہیں جا پائے، گریہ نہیں کر پائے۔ یہ حسرت کیوں رہ جاتی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس رونے کے لیے 10 دن ہیں، اور جن پر رویا جاتا ہے وہ 72 ہیں۔ قسم خدا کی ان 10 دنوں میں کس کے مسائل پڑھے جائیں؟ ابھی آپ نے جناب زہیر کی شان میں مرثیہ سنا، جناب سعید چھوٹ گئے، جناب ہر کا تذکرہ ہو تو ان کا بیٹا، ان کا غلام چھوٹا۔ 72 شہیدوں کا غم 10 دن میں منانا۔ بزرگ علماء نے، سمجھدار لوگوں نے، ذاکرین نے کچھ ترتیب بھی ہے مسائل کی کہ جو زیادہ قیمتی ہیں۔ دیکھیں 72 میں ہمیں کوئی حق اللہ کی طرف سے نہیں حاصل ہے کہ ہم کس کو افضل مانیں، کس کو کمتر مانیں، اس لیے کہ 72 کا ناز مولا حسین نے کیا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ بھیا حسن کو ملے، مگر پڑھے لکھے علماء نے، سمجھدار لوگوں نے کچھ نام چنے ہیں 10 دن کے لیے، جیسے جناب حبیب، جناب حر کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے 10 دن میں؟ اس لیے کہ بہتا ہوا انسان حسین کی طرف آ گیا، یزیدی انسان کربلا میں حسینی بن گیا، جہنمی انسان جنتی بن گیا، گمراہ جو تھا وہ راہ پہ آ گیا۔ اس لیے جناب حر کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ آج 3 محرم ہے، کل جناب حبیب کا تذکرہ کروں۔ عزیزوں، یہ 10 دن ہوا کے دوش پر نکل جاتے ہیں۔ آج محرم کی تیسری ہے۔ زیادہ تر بزرگوں نے دستور بنایا ہے کہ 3 محرم یا 4 محرم کو اس حر دلاول کا ذکر کیا جاتا ہے، مسائل پڑھے جاتے ہیں کہ جس حر نے ایک دن امام حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تو امام حسین نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر نے کوئی جواب نہ دیا، صرف دستے ادب جوڑے، کہا اے فاطمہ کے لال، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو شاید میں کوئی جواب دیتا، مگر آپ کی ماں پر سوائے درود و سلام کے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ حسین سمجھ گئے
کہ جس نے فاطمہ کا لحاظ کیا، جس نے فاطمہ کا ادب کیا، وہ جنتی ہوگا، جہنمی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب غازی عباس نے تلوار کو برہنہ کر کے حر سے پوچھا کہ غلام کے ہوتے ہوئے آقا کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، تو امام حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے یہی کہا تھا، اے بھیا تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہی حر ایک دن معافی مانگنے آئے گا۔ ہاں، حر کے ذریعے حسین کربلا آ چکے۔ کل آپ نے ورود کربلا سنا، تیار ہو گئی ہیں آپ کی آنکھیں آنسو برسانے کے لیے اس پر کہ جو حسین کی معرفت جانتے ہیں۔ عزیزوں، ایک جملہ خاص طور پر بچوں کے علم کے اضافے کے لیے پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کہیں کہیں پر جب میں زور دوں مجلس میں تو سمجھیے خاص بات ہے۔ اکثر ممبر پر ذاکرین سے جلد بازی میں یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ معصوم ذاکر معصوم نہیں ہوتا کہ 9 محرم کو امام حسین نے مہلت مانگی، استغفر اللہ، نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال، جو دنیا کو عطا کرنے کے لیے دنیا میں آیا، وہ کس سے کیا مانگے گا؟ حسین آج بھی ہمیں تبرک دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، شہرت دیتے ہیں، وہ یزیدیوں سے کیا مانگتے ہیں؟ اکثر لوگ ممبر سے یہ جملہ کہہ جاتے ہیں حسین نے مہلت مانگی تھی۔ نوجوان اور بچے خاص طور سے سنیں، ایک نہیں 10 کتابیں دکھا سکتا ہوں، حسین نے مہلت مانگی نہیں تھی، حسین نے مہلت دی تھی۔ 9 محرم کو خدا لعنت کرے شمر ملعون پر کہ جب وہ امن نامہ لے کے آیا جناب عباس کے پاس کہ آقا حسین سے گفتگو کرنا ہے اور جنگ ٹل سکتی ہے، تو جناب عباس سے امام حسین نے کہا تھا کہہ دو اس کے امن نامے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، مگر اے عباس شمر سے کہہ دو کہ جا کے لشکر کو بتا دے کہ حسین آج رات تمہیں ایک مہلت دیتا ہے، اس لیے کہ آج کی رات شب جمعہ ہے، یعنی شب عاشور کربلا میں شب جمعہ تھی۔ امام نے کہا شب جمعہ ہے، شب جمعہ کی اہمیت جانو، ہمیں بھی عبادت کرنے دو، خود بھی جا کے عبادت کرو، اور عبادت کرتے کرتے سوچنا کیا نبی کے نواسے کا خون بہانا جائز ہے؟